اس محفل کے لیے جو یہ پروگرام اور یہ آمد ہوئی ہے لوگوں کی، یہ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، تو اس کا صرف مشن اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اور جو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ ہمارے لیے رب نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایسی انمول نعمت ہے میرے عزیزوں کہ آج ہم اگر کوئی اللہ اکبر اور بے اولادی ہے، اس بے اولادی سے اگر پوچھنا چاہے اے میرے عزیز مجھے بتا دے کہ تیرے پاس اولاد نہیں ہے تو تجھے کیسا محسوس ہوتا ہے، تجھے کیسا لگتا ہے؟ میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہوں وہ بے اولادی جو اللہ اکبر اولاد والا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں بھی عریضہ پیش کرتا ہے، لوگوں سے بھی کہتا ہے، اپنی فریاد رکھتا ہے کہ کاش پروردگار عالم مجھے ایک بیٹا عطا کر دیتا، رب تعالیٰ مجھے کاش ایک بیٹی عطا کر دیتا، میں بارگاہ رب میں حاضر ہو جاتا، پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتا، سجدے میں سر رکھ کر عرض کرتا اے مالک مولا تجھے تیری کبریائی کا واسطہ جو میرا بیٹا تو نے عطا فرمایا ہے اس کو تو اپنا فرمانبردار بنا دے، اور یہ میری بیٹی جو مجھے عطا فرمائی ہے اس کو فاطمہ کی کنیزہ بنا دے۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر بیٹا دیتا ہے تو خدا کی نعمت ہے، اور بیٹی اگر دیتا ہے تو خدا کی رحمت ہے، اور اسی بات پر یہ محفل سجائی گئی ہے کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھر میں بیٹا پیدا کیا، اور اس بیٹے کی آج اللہ اکبر ختنہ ہوئی ہے۔ حضرات گرامی ختنہ کس کی سنت ہے؟ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سنت بھی ہے، اور ہر زمانے میں اللہ اکبر ہر نبی کے دور میں حضرات گرامی ختنہ کا پروگرام چلتا ہی رہا ہے۔ اس سے دنیاوی فائدے ہیں اور اس سے اللہ اکبر سنت بھی زندہ ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں مگر فرق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے، جب اولاد دے دیتا ہے، صاحب اولاد بنا دیتا ہے، تو میرے عزیزوں ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضرات گرامی اگر ہماری بہن کو پتا چلتا ہے کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، اگر ہماری ماں کو ہماری پھوپھی کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے بھتیجا پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر ہماری خالہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرات گرامی بتانا چاہتا ہوں اگر ممانی کو پتا چل جائے کہ ہمارے بھانجا آیا ہے، حضرات گرامی بتانا چاہتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے بڑی خوشیاں مناتی ہے، اور خوشی منانا چاہیے، مگر میرے عزیزوں خوشی منانے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو اللہ اکبر ہم شیطان کو راضی کرنے کے لیے ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، تماشا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں اللہ اکبر گیت گانا شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم حضرات گرامی بتانا چاہتا ہوں ایک خوشی تو یہ ہے کہ شیطان کے پردے میں آ کر اللہ کی ناراضی کے لیے ہم سارے کام شروع کر دیتے ہیں، مگر میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہوں اگر یہی خوشی اگر رب کی رضا کے لیے منائی ہوتی، یہی خوشی رب کی بارگاہ میں جا کر کے منائی ہوتی، یہی خوشی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے منائی ہوتی، یہی اس کی پاکی بیان کر کے منائی ہوتی، قسم ہے مجھے اس رب پہ جل جلال کی کہ جس کی قبضہ قدرہ پر میری جان ہے، وہ پروردگار عالم جو بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ بندے کو دنیا میں بعد میں پیدا کیا، بندے کے لیے پروردگار نے کائنات کا ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں آج ہم خوش کرتے ہیں شیطان کو اور نعمت دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم شیطان کے ترانے گاتے ہیں، پروردگار صاحب اولاد بناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری گود کو اولاد سے بھر دیتا ہے، انمول تحفہ عطا کر دیتا ہے، مگر اگر ہم اپنی پھوپھی سے کہیں اے میری پھوپھی سن لے اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، تو بے حیائی کے کام نہ کر، اے میری پھوپھی سن لے ارے تو گیت نہ بجا، اللہ اکبر میری بہن پھوپھی سن لے تو ڈھول تماشے کا کام نہ کر، اگر تو واقعی محبت کرتی ہے واقعی مجھ سے اللہ اکبر قربت رکھتی ہے تو رب کی بارگاہ میں چلی جا، آجا اللہ اکبر تو رکو نماز وضو کر کے پڑھ اور سجدے میں سر رکھ کر میرے لیے دعا کر دے، پروردگار عالم تو نے میرے بھائی کو جو بیٹا عطا کیا ہے اے مالک مولا تو نے بیٹے جیسی نعمت تو عطا کر دی ہے، مگر اس کو دین کا رہبر بنا دے، اس کو عالم دین بنا دے، مولا اس کو ہر فرما بردار تو اپنا بنا لے، اے پروردگار عالم جب تک دنیا میں رہے تیری فرما برداری اور تیرے محبوب کی اتباع کر۔
اگر وہ بھی اگر یہ بات کر لے، اللہ اکبر بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اور وہ رب کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کر دے، یقیناً میں کہتا ہوں رب تعالیٰ بڑا رحیم ہے، رب تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اپنے بندہ یا بندی جب اس کی بارگاہ میں جاتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ اکبر رب سے مانگتی ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب تعالیٰ کا وہ بندہ، رب کی وہ بندی سجدے سے سر بعد میں اٹھاتی ہے، رب اس کی کرم سے، اپنے کرم سے اس کو مانگنے سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں، مگر آج کا ماحول بن چکا ہے، آج جب اللہ تبارک تعالیٰ اولاد جیسی نعمت دیتا ہے اور بیٹی جیسی رحمت پیدا کرتا ہے ہمارے گھر میں، تو ہم بجائے رب کی بارگاہ میں آنے کے بجائے ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ جلال میں آ جائے، ہم وہ کام کرتے ہیں اللہ اکبر جس سے پروردگار عالم ہم سے ناراض ہو جائے۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں رب کا شکریہ ادا کرو اور اس کے شکریہ میں ایک جانور ذبح کر دو جسے ہم عقیقہ کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اگر تم جانور ذبح کرو گے اس کے شکریہ میں اور وہ غریبوں میں تقسیم کرو گے، پروردگار عالم تمہارے بچے کی آنے والی بلاؤں کو دور کر دے گا، تمہارے بچوں کی پریشانیوں کو، تمہارے بچے کی الجھنوں کو دور کر دے گا۔ پتہ یہ لگا تمہاری بھی حفاظت پروردگار فرمائے گا، تمہارے بچے کی بھی بڑی مگر آج ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی بچے کا اگر کسی بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش کی خوشی میں میرے عزیزوں نہ ہماری بہن نماز پڑھ کر دعا کرتی ہے، نہ ہماری بھائی، نہ ہمارا بھائی پڑھ کے نماز دعا کرتا ہے، نہ ہماری پھوپھی پڑھ کے دعا کرتی ہے، نہ ہماری خالہ دعا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں بلکہ یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے جو شیطانیت کے پھندے میں آتے ہیں۔ میرے عزیزوں اللہ نے اپنے بندوں سے بہت محبت کی ہے، اور کتنی محبت کی ہے مختصر سے الفاظوں میں اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کرنے کا ارادہ بنا لیا، پروردگار عالم نے اللہ اکبر جب اپنے خلیفہ اپنا خلیفہ بنانے کے لیے ارادہ بنایا تو سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں سن لو، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا دوست بنا کر بھیجنے والا ہوں، اللہ اکبر میں اپنے بندے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو میرے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ اکبر جب فرشتوں سے چرچا کیا تو فرشتوں نے بارگاہ رب میں عرض کیا، اے پروردگار عالم تو زمین پر اپنا خلیفہ نہ بنا، زمین پر اپنا دوست نہ بنا، زمین پر اپنا بندہ بنا کر اللہ اکبر نہ بھیج۔ اے مولا ارے وہ تیرا بندہ دنیا میں جا کر دنیا کی بہاروں میں چلا جائے گا، دنیا کے نظاروں کو دیکھے گا، دنیا کے کارخانوں کو دیکھے گا، دنیا کے کارناموں کو دیکھے گا، دنیا کے الجھنوں میں پھنسنے کے بعد اے مالک مولا تجھے بھول جائے گا، اور جب تجھے بھول جائے گا تو پروردگار عالم تجھے جلال آئے گا، اے رب کائنات تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں مولا ہم گناہ نہیں کرتے، ہم کھانے سے بھی پاک ہیں، ہم پینے سے پاک ہیں، ہم سونے سے پاک ہیں، ہم جانے اور جاگنے سے پاک ہیں، ہم شادی کرنے سے پاک ہیں، ہم اولاد کرنے سے پاک ہیں۔ مولا جس کام پر تو نے مقرر کر دیا ہے ہم اسی کام کو انجام دیتے ہیں اور پروردگار عالم دیتے ہی رہیں۔ حضرات گرامی میں بتانا چاہتا ہوں رب تعالیٰ نے جب ارادہ کر لیا اور چرچا کیا تو فرشتوں نے روکنا چاہا، مولا تو انسان کو پیدا نہ کر، توجہ کی بات ہے، مگر رب کی محبت دیکھیے، پروردگار عالم نے فرشتوں کی نہیں مانی، نوری مخلوق کی نہیں مانی، بلکہ رب نے فرمایا فرشتوں تم نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر کام کو آگے بڑھا دیا، مختصر بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا، جاؤ جبرائیل زمین سے ایک خاک مٹھی لے آؤ، اللہ ایک مٹھی خاک لے آؤ۔ حضرت گرامی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور زمین سے ایک مٹھی خاک بھر کر جانا چاہتے تھے، مگر زمین قدموں پہ لپٹ گئی، قدموں کو جھنجھوڑ کر قدموں کو پکڑ کر کہنے لگی، اے اللہ کے فرشتے کہاں لے جا رہا ہے؟ تو نہ لے جا، رب تعالیٰ نے ایک بندے کو بنانے کا ارادہ کر لیا، اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، مگر وہ بندہ دنیا میں آن کر رب
کی فرما برداری نہ کرے گا رب جلال میں آئے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اے اللہ کے فرشتے تو ہمارے جسم کی خاک نہ لے جا، تو جسم کی مٹی نہ لے جا۔ اللہ اکبر، رونا شروع کر دیا، زارو قطار روئی آنسو کے سیلاب جاری ہے۔ اللہ اکبر، جبرائیل کو خیال آیا، جبرائیل نے مٹی اللہ اکبر واپس پھینکی، رب کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کی پروردگار عالم زمین رو رہی تھی، کانپ رہی تھی، تھرا رہی تھی، اس لیے مجھے رحم آیا، میں زمین پر مٹی واپس لوٹایا۔ اللہ اکبر، اور میرے پروردگار عالم نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، اسرائیل اللہ اکبر اسرافیل کو بھیجا، واپس چلے گئے، میکائیل کو بھیجا، واپس چلے گئے، مگر پھر بھی میرا پروردگار تم سے محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ قیامت تک جتنے بندے پیدا ہوں گے رب اتنی محبت کرتا ہے، ایک ماں اتنی محبت نہیں کرتی جتنی پروردگار عالم کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اسرائیل تم جاؤ زمین سے خاک اٹھا لاؤ۔ میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل زمین پر آئے اور خاک اٹھا کر جب لے گئے رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر حاضر کر دی، رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کی 40 دن برسات کی، اللہ اکبر 39 دن برسات کی کم کی، ایک دن خوشی کی برسات کر دی۔ اللہ اکبر بتانا چاہتا ہوں، مٹی کا تارا بنا اور گارے کا پتلا بنا، پتلا بنانے کے بعد میں رب کائنات نے اس میں روح ڈال دی، جس سے اللہ کا بندہ بن گیا، رب کا خلیفہ بنا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں، اس سے پہلے کوئی نہ آدم نہ آدمیت کی ذات پیدا ہوئی۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام حرکت میں آئے، آدم علیہ السلام کی آنکھ چلنے لگی، زبان بولنے لگی، ہاتھ ہلنے لگا، اللہ اکبر رب کے ترانے گانے لگے، آدم علیہ السلام رب کی پاکی بیان کرنے لگے، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، رب کی تعریف کر رہے ہیں، رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو پیدا کر دیا، اپنے خلیفہ کو بنا دیا، اب تو اس آدم کو سجدہ کرا۔ حضرات گرامی بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کی نہیں مانی، اور پھر جب اپنے بندے کو بنا دیا، اپنے بندے کو پیدا کر دیا، اپنا خلیفہ بنا کر تیار کر دیا، تو کہا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، پتہ یہ لگا کہ ایک نوری مخلوق جو کھانے سے پاک ہے، جو پینے سے پاک ہے، جو اللہ اکبر سونے سے پاک ہے، جو جاگنے سے پاک ہے، شادی کرنے والی مخلوق نہیں ہے، دنیا کی غذا کھانے والی مخلوق نہیں ہے، دنیا کی جائیداد کرنے والی مخلوق نہیں ہے، اس مخلوق سے رب نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم سب کے باپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جب حرکت میں آئے تو رب نے فرمایا فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ اکبر، ابلیس پہلے ابلیس نہیں تھا، بلکہ ابلیس تو عابد تھا، ابلیس تو زاہد تھا، ابلیس تو عارف تھا، ابلیس تو تقی تھا، ابلیس تو بنی تھا، ابلیس تو خازن تھا، ابلیس تو عذابیر تھا۔ اب تم کہو گے کون سے ابلیس کی بات کر رہے ہو؟ میرے عزیزو، آج ہم جس شیطان کو یاد کرتے ہیں، شیطان پر لعنت دیتے ہیں، وہ شیطان اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اکبر عبادت کرنے لگا، اور کتنی عبادت کی، جس شیطان نے 6 کروڑ سال عبادت کری ہو۔ اللہ اکبر، جس شیطان نے 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھ رہا ہو، تو شیطان 40,000 سال جنت کا خزانچی رہا ہو، تو شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا ہو۔ اللہ اکبر، تو شیطان خانہ کعبہ کا آسمان پر 14,000 سال تک تباہ کرتا رہا۔ اللہ اکبر، تو شیطان حضرات گرامی اس کی عبادت کے ذریعے پہلے آسمان پہ جس کا نام عابد ہے، دوسرے آسمان پر جس کا نام زاہد ہے، تیسرے آسمان پر جس کا نام عارف ہے، چوتھے آسمان پر جس کا نام ولی ہے، پانچویں آسمان پر جس کا نام تقی ہے، چھٹے آسمان پر جس کا نام خاطر ہے، ساتویں آسمان پر جس کا نام عزازیل ہے۔ اس نے 6 کروڑ سال عبادت کری، مگر آدم کو سجدہ نہ کیا، رب کے بندے کو سجدہ نہ کیا، اور رب نے اس کی عبادت کو ضائع کر دیا، اور لعنت کا پاک اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رب نے فرمایا
اے فرشتوں سجدہ کرو، سب نے کیا شیطان کے بغیر۔ شیطان نے کہا مولا میں آگ سے، آدم مٹی سے، آدم مٹی سے ہے، مٹی سے آگ افضل ہے، مٹی سے آگ جاندار ہے، پروردگار عالم میں آدم کو سجدہ نہ کروں گا۔ جب آدم کے سجدے کا انکار کیا شیطان نے تو شیطان اللہ اکبر یہ بھول گیا کہ یہ آدم کو سجدہ مجھ سے کون کرا رہا ہے، وہ پروردگار عالم جو جنت کا مالک ہے، جس نے جنت کا خزانچی بنایا، فرشتوں کا سردار بنایا، فرشتوں کا استاد بنایا، جسے عابد بنایا، جسے زاہد بنایا، جسے عارف بنایا، جسے ولی بنایا، جسے تقی بنایا، جس نے قابل بنایا، وہ شیطان بھول گیا۔ رب نے فرمایا تم نے سجدہ نہ کیا تو اللہ اکبر رانے درگاہ کر کے کہہ دیا کہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں سے اتنی محبت کی کہ ایک سجدہ نہ کرنے پہ شیطان کو ٹھکرا دیا، شیطان کو رانے درگاہ کر دیا، شیطان کے گلے میں لعنت کا تاغ ڈال دیا، اور اپنے بندے سے محبت کتنی کی، اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو، اپنے خلیفہ، اپنے دوست کو رب نے جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں بھیجا، اور جنت میں بھیج کر کہہ دیا اے آدم تم جنت کی سحر کر لو، آدم جنت کے باغات دیکھ لو، جنت کی میوائیں دیکھ لو، جنت کی نہر دیکھ لو، جنت کے شہد دیکھ لو، جنت کی شراب دیکھ لو، جنت کے اللہ اکبر دودھ کو دیکھ لو، آدم جنت کے باغاتوں کو دیکھ لو، اور جب تم دنیا میں جاؤ گے اپنی اولاد کو بتا دینا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے کائنات کے ذرے ذرے کو بنا دیا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے رب نے جنت کو کتنی محبت کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام، میں مختصر بتا رہا ہوں، ٹائم دیکھ لیا، آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے تھے، ٹہلتے ٹہلتے خیال آیا، میری ماں بہنوں سن لو، تمہارے مقام کو بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کو خیال آیا اے پروردگار عالم کوئی میرا ہم سفر ہوتا، کوئی میرا ثانی ہوتا، مولا کوئی ایسا دوسرا ہوتا جس سے میں تیری نعمتوں کا چرچا کرتا۔ رب تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی خواہش کو دیکھا، اللہ اکبر، یہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا جنت سے نکالا نہ جائے گا، جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ رب نے اپنے بندے کو اللہ اکبر یہاں بیویاں عطا کی ہیں اور بندی کو شوہر عطا کیے ہیں۔ پروردگار عالم جنت میں بھی عورتوں کو مرد عطا فرمائے گا اور مردوں کو عورتیں عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ لگا جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا ہے جنت میں بھی ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب دنیا میں اللہ نے ایک بیوی، دو بیوی، تین بیوی، چار بیوی قرآن میں حکم دیا ہے، مگر یہ طاقت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اکبر کہ تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ سب کے حقوق کو ادا کر سکتے ہو، سب کو اللہ اکبر ڈیل کر سکتے ہو، سب کی خواہش کو پورا کر سکتے ہو، سب کے اللہ اکبر حق کو ادا کر سکتے ہو تو کرو، مگر رب تعالیٰ نے اللہ اکبر یہاں طاقت کی بنیاد پر تم پر ڈیپینڈ کیا ہے، طاقت کی بنیاد پر تمہیں اشارہ دیا ہے، طاقت کی بنیاد پر تمہارے لیے اعلان کیا ہے رب نے قرآن میں، مگر جب تم دنیا سے جاؤ گے اللہ اکبر تو تمہارے اعمال کی بنیاد پر جنت میں رب تمہیں دو دو بیویاں عطا کرے گا، اور اگر عمل ہوگا تو پروردگار عالم تمہیں جنت میں 70 حوریں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں تو میری ماں بہن آدم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کوئی میرا ہم سفر ہوتا، کوئی دوسرا ہوتا جس سے میں مولا تیری نعمتوں کا چرچا کرتا۔ رب تعالیٰ اللہ اکبر اس خواہش کو دیکھا رب نے تو ارشاد فرمایا رحمت جو اسماعیل جبرائیل جاؤ، میرے آدم کی خواہش ہے، آدم آرام فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، اللہ اکبر نیند آ گئی، نیند کا غلبہ طاری ہوا، رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل جاؤ آدم کی ایک بائی پسلی کو نکال لو، اللہ اکبر اس پر گوشت بھر دینا، حضرات گرامی اس پر میں ایک عورت کو پیدا کروں گا، اس سے پہلے کوئی عورت نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ اکبر کسی عورت نے جنم نہیں لیا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں نہ عورت، نہ جنت میں عورت، نہ عرش پہ عورت، نہ فرش پہ عورت، بلکہ پروردگار عالم نے آدم کی خواہش کے لیے پورا کیا، اور آدم علیہ السلام کی
پیدا کر دیا. اللہ اکبر. بڑے حسن و جمیل کی پیکر عورت ہے. حضرات گرامی بتانا چاہتا ہوں جب اس عورت کو بیٹھا دیکھا آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک کوئی حسن و جمیل کی پیکر ہے. اللہ اکبر. فرمایا تم کون؟ تو ام البشر حوا حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ اکبر لیے پیدا جو ہوئی تھی. اللہ اکبر. ان کے سکون کے لیے ان کے چین کے لیے وہ بیٹھی. انہوں نے عرض کیا آدم رب نے مجھے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں میرے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں میرے سکون کے اور مجھے تمہارے سکون کے. رب تعالیٰ نے مجھے پیدا کر دیا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا. کہا جب میرے سکون کے لیے پیدا کیا رب نے تو آ جاؤ میرے قریب. مگر میری ماں بہنوں تمہارے مقام کو تو رب نے جنت میں بھی رکھا. مگر آج میری ماں بہنوں ڈھول اور تماشے کرنے کے بعد میں تم اللہ اکبر گناہ کرتی ہو اور گناہ کی بنیاد پر بے پردہ گھومنے کی بنیاد پر بازاروں میں گھومنے کی بنیاد پر غیر محرم کو اللہ اکبر اپنے چہرے دکھانے کی بنیاد پر تم جہنم میں جاؤ گی. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں پیدا نہ کیا بلکہ رب نے میری ماں بہنوں تمہیں اور تمہاری ماں ہم کی ماں کو پیدا کیا جنت میں اور مقام اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا. اللہ اکبر. کہ جب رب نے جنت میں حضرت حوا کو پیدا کیا اور حوا کو جب آدم علیہ السلام اپنے قریب لانا چاہتے تھے تو رب نے فرشتوں کے ذریعے رکوا دیا اور کہا آدم سے کہہ دو پہلے مہر ادا کر دے. یعنی حد جنت میں بھی عورت کا کہ پہلے حقوق ادا کرے پہلے مہر دے دے اس کے بعد اللہ اکبر میں ان کے نکاح میں دوں گا. ابھی آدم ٹھہر جائے. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مالک مولا ارے جنت تیری ہے جنت میں نہریں تیری مولا جنت میں باغات تیرے ہیں جنت میں میوہ تیری ہے مولا جنت میں حوریں تیری تو بولوا تیرے ہے مولا جنت میں اگر کوئی بندہ ٹہل رہا ہے تو تیرا ہے مولا تو نے اپنے بندے کو پیدا کر کے جنت میں بھیجا ہے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ مولا بتا میں اپنی بیوی کو کیا ادا کروں مہر میں. رب نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں ایک نبی محمد رسول اللہ پیدا ہوگا ان پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو اللہ کا مہر. میرے عزیز میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ اکبر ہمارے نبی آپ کے نبی آخر الزمان نبیوں کے سردار اللہ اکبر محمد رسول اللہ پر 10 مرتبہ درود پاک جنت میں پڑا مہر ادا ہوا. اللہ اکبر. حضرت حوا آدم علیہ السلام کے پاس آئی. آدم علیہ السلام حوا کے پاس دونوں ساتھ رہنے لگے. اللہ اکبر. بتانا چاہتا ہوں لمبا وقت ہو جائے گا نقطہ سے سمیٹ رہا ہوں یہی اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جب آدم علیہ السلام اور وہ ساتھ رہتے ہیں مولا اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا شکر ہے ہمارا جوڑا بنا ہے. حضرت گرامی بتانا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا اور حضرت حوا کو جنت میں پیدا کیا. میری ماں بہنوں سن لو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کر کے عرش میں پیدا کیا دنیا میں بھیج دیا جنت میں بھیج دیا. مگر حضرت حوا کی پیدائش جب جنت میں ہوئی ہے میری ماں بہنوں سن لو اللہ اکبر جب تم پیدا ہوتی ہو تو اللہ تمہیں کبھی تو رحمت بنا کر جب پیدا کرتا ہے تو رحمت بنا کر پیدا کرتا ہے اور جب تم اپنے شوہر کے لیے اللہ اکبر نکاح میں جاتی ہو اور شوہر کے گھر جاتی ہو رب تمہارے مقام کو بڑھا کر شوہر کے لیے برکت بنا دیتا ہے. اور یہی تک نہیں بلکہ جب تمہاری اولاد سے گود بھرتا ہے جب تمہیں صاحب اولاد بنا دیتا ہے بیٹے جیسی نعمت اور بیٹی جیسی رحمت تمہیں عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو تمہارے مقام کو رب اور بلند کرتا ہے اتنا بلند کرتا ہے اتنا بلند کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اکبر باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو رحمت شوہر کے یہاں اگر بیوی گئی تو برکت اور جب اولاد پیدا ہوئی تو اس کی اولاد کے لیے اس کے قدموں میں جنت. کتنا بڑا مقام ہے.
اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج یہ ختنہ ہوئی ہے، ختنہ کے موقع پر اس محفل مقدسہ کو سجایا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ حضرات گرامی، رب تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم جس بچے کی ختنہ پر اس محفل کو سجایا، مولا اپنے کرم سے اس کی آنے والی بلاؤں اور آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم اسے لمبی عمر اور زندگی لمبی عطا فرمائے۔ رب کائنات اس کو دیندار بنائے، دین کا رہبر بنائے اور اس کے ماں باپوں کو بھی نماز بندگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کے اپنے محبوب کے صدقے میں بیک گراؤنڈ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آگے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔